اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابا الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، الا وانکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداد فواللہ ما کنزت من دنیاکم تبرا. مولا امیر المومنین اس خط میں جب اس مقام کے اوپر پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا دنیا کی چیزوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں. گزشتہ جو ہمارا نشست تھی اس میں ہم نے عرض کیا کہ مولا نے یہاں پر دوبارہ اپنے کردار کو پیش کیا اپنے گورنر کے سامنے اس خط میں کہ دیکھو، میں نے تمہاری دنیا میں سے کوئی سونا سمیٹ کے نہیں ہے. یہ دنیا مولا کی نزدیک مال سمیٹنے کی جگہ نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے خدا کی قسم تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا. یہاں پر ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک گفتگو کی تھی اور وہ یہ تھی کہ واقعاً دنیا اتنی بری ہے، اس طرح نہیں ہے کہ دنیا بری ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات سورہ کہف میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، بس نیکیاں ہیں کہ جو باقی رہ جانے والی ہیں. اور اگر تم ثواب کے لحاظ سے دیکھو تو تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ پروردگار کے نزدیک بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہیں. تو یہ جو دنیا میں انسان کے پاس مال ہے یا اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں زینت سے شمار کر. لیکن سورہ تغابن میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش، یا ہم اس کو یہ کہیں کہ گمراہی کی طرف لے جانے والی. واللہ، اور خدا کے ہاں اجر جو ہے وہ بڑا عظیم ہے. خوب آیا متضاد ہیں یہ آیات ایک دوسرے کی ضد میں ہیں یا نہیں؟ دونوں
ایک الگ بات کو بیان کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں یہ آیات۔ مال و بنون زینت ہیں، اس کا ایک موضوع الگ ہے، اموال اور اولاد فتنہ ہے، اس کا ایک موضوع الگ ہے۔ کون سی دنیا ہے کہ جو مال اور اولاد کے ذریعے زینت بخشے؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ یعنی یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کے اندر مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے؟ یہ مال، یہ اولاد، یہ وہ اولاد ہے کہ جو انسان کے لیے خدا کے قریب اور نزدیک جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ 10 ماہ رمضان جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا روز ارتحال تھا، روز وفات۔ یہ خاتون ملکۃ العرب ہے، بے انتہا مال ہے اس کے پاس۔ یہی مال اس کی عظمت کا باعث بنا، اس کے شرف کا باعث بنا، تا قیامت اس کا نام خدمت گزاران اسلام کے اندر سر فہرست قرار پائے۔ اپنا پورا مال، اپنا پورا سرمایہ راہ خدا میں قربان کیا۔ یہ وہ مال ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے لیے زینت ہے۔ بعض اوقات اولاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا سبب بن جاتی ہے، جیسے ائمہ معصومین امام حسین علیہ السلام کی اولاد، مولا امیر المومنین کی اولاد۔ یہ وہ اولاد ہے کہ جو انسان کے لیے زینت کا باعث ہے، اسلام اور شریعت کے اوپر عمل کرنے والے، پیغمبر کی اخلاقیات، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ اور جب کبھی اسلام کے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آئے، مشکل کا وقت آئے، تو اپنی نہ فقط اپنی بلکہ اپنی اولاد کی اور عزیز و اقارب کی قربانیوں کو پیش کر دینے والے۔ یہ وہ مال ہے اور اولاد ہے کہ جو زینت کا باعث ہے۔ اس کے کردار کو دیکھ کر، اولاد کے کردار کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، واقعاً پروردگار عالم کسی کو اولاد دے تو ایسی اولاد ہے۔ بس وہ اولاد اور وہ مال کہ جو انسان کو خدا کی طرف لے کر جائے، اس کے اور خدا کے درمیان فاصلوں کو کم کرے، اس کو دیکھ کر یاد الہی میں انسان ڈوب جائے، یہ وہ اولاد ہے کہ جو آپ کی دنیاوی زندگی لی۔ اس قسم کی دنیا واقعاً خوبصورت دنیا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہی مال اور یہی اولاد انسان کے لیے گمراہی اور ذلت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ناجائز راہوں سے دولت کو کمانا، سود اور رشوت سے پیسے کو کمانا، یا پھر مال آئے اس کو برائی کے اندر استعمال کرنا، دنیاوی آسائش و آرام کہ جو اکثر اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، ان کے اوپر اس مال کو صرف کرنا۔ یہی اولاد اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں اپنے باپ سے مجبور کرتی ہیں اس کو کہ یہ کسی فعل حرام کے اندر مبتلا ہو۔ اس قسم کا مال
اس قسم کی اولاد کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جائے، معصیت کی طرف لے کر جائے اور برائی کی طرف لے کر جائے، خدا سے دوری کا باعث ہو، یہ وہ مال اور اولاد ہے کہ جو انسان کے لیے فتنہ ہے۔ پس دونوں آیات جو ہیں وہ ان کے موضوعات مختلف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اور نہج البلاغہ کے علاوہ دوسرے مقامات کے اوپر بھی اس دنیا کی زیادہ تر مذمت کے اندر گفتگو کی ہے کہ اس میں سے چند روایات میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی تھوڑی سی بھی لگاؤ، تھوڑا سا بھی لگاؤ دنیا کے ساتھ، اور دنیا کی تھوڑی سی محبت جو ہے یہ انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے اور انسان کو بے پناہ مصیبتوں اور مشکلات پہ سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس آیت شریف روایت کو دیکھیں آپ لوگ، مولا فرماتے ہیں من طلب الدنیا طلبہ الموت، جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے موت اس کا پیچھا شروع کر دیتی ہے، اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑتی ہے کہ جب تک اس کو دنیا سے نکال نہ دے۔ ہر انسان کے پیچھے دنیا ہے، کون ہے کہ جس موت اس کے پیچھے نہیں ہے؟ جو دنیا کو طلب کرے یا نہ کرے، موت تو اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ کیا اولیاء کا اس وقت جو ہے وہ بہترین کردار کے افراد کا موت ان کے پیچھے نہیں ہے؟ یہاں مولا کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے کہ جب آپ دنیا کو طلب کریں گے موت کو تیزی سے اپنے قریب کریں گے۔ کس قدر انسان اس دنیا کے فکر کے اندر اور اس کی زحمتوں کے اندر اپنی صحت کو تباہ کرتا ہے، اپنے آخرت کو تباہ کرتا ہے، اپنے سکون کو برباد کرتا ہے، اپنے آرام کو برباد کرتا ہے۔ جتنا انسان بے سکون ہوگا، جتنا انسان کی زندگی میں آرام و اطمینان نہیں ہوگا، یہ اتنا انسان جلدی موت کی طرف جائے گا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ دنیا کو طلب کرنے والے جو ہیں موت ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے کہ جب تک ان کو دنیا سے نکالنا چاہیے۔ اور عرض کروں عزیزو، جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْ الدُّنْيَا، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو آخرت کو طلب کرتا ہے، جو آخرت کو طلب کرتا ہے، دنیا اس کی طالب ہوتی ہے، دنیا اس کو چاہنے لگتی ہے۔ انبیاء کرام، ائمہ معصومین، اولیاء کرام، ان سب کی عظمت کا راز کس میں ہے؟ آج دنیا ان کے جانے کے سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کو یاد کرتی ہے، ان کی یاد مناتی ہے، ان کے سیرت پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو طلب کیا۔ کشکول یزدی میں نے ایک روایت کو پڑھا تھا، مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مشہور جو سر اٹھانا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، مولا امام ششم سے حدیث تھی، خداوند عالم اس کو دفن کر دیتا ہے۔ جو سر اٹھاتا ہے خداوند عالم اس کو دفن کر دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو دنیا میں دفن کر دیتا ہے پروردگار عالم اس کو مشہور کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا مرنے کے بعد دنیا کو پتہ پڑا یہ کون انسان تھا۔ یہی چند دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا جنرل سلمانی کو کوئی دنیا نہیں جانتی تھی، حتیٰ انقلابی لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا یہ شخص کون ہے، لیکن جب اس کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے
شہید کیا گیا، اس کے بعد دنیا کو پتہ پڑا یہ کتنا بڑا انسان تھا، جو سر اٹھاتا ہے، جو شہرت کو طلب کرتا ہے اور مختلف وسائل کو استعمال کرتا ہے اپنی شہرت کے لیے۔ میں سوء ظن نہیں رکھتا ہوں کسی کے متعلق، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے مختلف ذرائع سے اپنے آپ کو مشہور کرنا شروع کیا ہے، مولا امام ششم فرماتے ہیں تم مشہور ہونا چاہو گے، خدا تمہارے کو مٹا دے گا، اور جو لوگ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں پروردگار عالم ان کو اٹھا دے۔ یہ بیج جو آج اتنا تناور درخت میں تبدیل ہوا ہے، یہ وہی بیج ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دفن کیا تھا، اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اپنے اوپر مٹی ڈال دی تھی اس نے، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ ابھرا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کو بس ہم نے مار دیا، بیابان میں اس کی لاش کو برہنات چھوڑ دیا، بے غسل و کفن چھوڑ دیا ہم نے، نہیں، حسین نے اپنے آپ کو خاک میں پلایا، پروردگار عالم نے ہر انسان کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیا، اور جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے طلبت الدنیا، دنیا اس کو طلب کرتی ہے، اور حتی یستوفی رزقہ منہا، اور اس قدر دنیا اس کو طلب کرتی ہے، دنیا اس کو اتنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی ہر شے اور جو اس کو روزی چاہتا ہے وہ دنیا اس کو عطا کر دیتی ہے۔ یہ بھی عجیب فلسفہ ہے۔ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ کر روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں نہیں، تم آخرت کی طرف جاؤ، یہ دنیا تمہیں خود ہی روزی دے دے گی۔ اب یہاں پر روزی سے مراد کیا ہے؟ آیا مقام ہے، آیا شہرت ہے، آیا دولت ہے، آیا غذا ہے؟ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے مراد جو چیز بھی اس کو طلب ہوگی دنیا اس کو خود بخود دے دے گی۔ بس دنیا کی طرف جاؤ گے موت تمہارے پیچھے آئے گی، آخرت کے پیچھے جاؤ گے رزق تمہاری تلاش میں آئے گا۔ من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء اللہ ساخطا، جو دنیا کے لیے مولا فرماتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، صبح و شام ان کا ہم و غم یہی ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ ایسا انسان کہ جو روز و شب دنیا سے وسائل مال اکٹھا کرنے کی سوچتا ہے، مولا فرماتے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ فقد اصبح لقضاء اللہ ساخطا، ایسا شخص اللہ کی قضا و قدر پر، اللہ کے فیصلوں کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ زندگی معین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ زندگی قرار دی ہے، لیکن یہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے، کہتا ہے نہیں خدایا مجھے اس سے یہ دے، مجھے اس سے، اس کا مطلب یہ کہ خدا کے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہے۔ وَمَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَوَتَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ۔ اس کے بعد مولا عجیب فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دل کو دنیا کی محبت سے بھرنے نہ دو۔ جس انسان کا دل لہجہ حب دنیا سے بھر جاتا ہے، اس کا دل اس دنیا کی 3 چیزوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ یعنی جب دنیا کی محبت جو ہے انسان کے دل کے اندر آتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اسے لاحق ہوتی ہیں۔ الاول ہم لا یغبہ،
پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا غم لاحق ہوتا ہے، ہر وقت غم و اندوہ کے اندر، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا. اس کو ایسا غم لاحق ہوگا کہ جو کبھی اس کی جان نہیں چھوڑے گا. یہ اس غم کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو. دوسرا وَحِرْصٌ لَا يَتْرُكُهُ، حریص ہوگا، دائم حریص دائم، بس یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا. ایسا حرص اس کو لاحق ہوگا جو اس کی جان نہیں چھوڑے گا، قبر میں ساتھ ہی لے کر جائے گا. وَعَمَلٌ لَا يُدْرِكُهُ، ایسی امیدیں اس کو لاحق ہو جائیں گی، ایسی امیدیں یہ کرنے لگے گا کہ جن کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا. یہ دنیا داروں کے لیے واقعاً یہ تین چیزیں اگر آپ جو دنیا دار آدمی ہیں اس کے اندر دیکھیں، نہ چھوٹنے والا غم، حرص دائم، اور ایسی امیدیں کہ جن کا کوئی حاصل نہیں. اس کے بعد مولانا چوتھی حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عزیزو دنیا کو حاصل کریں لیکن دنیا سے دل نہ لگائیں. خوب کمائیں، اولاد بھی ہونی چاہیے، مال بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کے لیے نہ جئیں، ان کو وسیلہ بنائیں خدا کے لیے. یہی پیغام اسلام کا. مثل الدنیا کا مثل الحی لین مسها والسم النافع فی جوفها. بابا دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرو. علی فرماتے ہیں دنیا کی مثال اس سانپ کی طرح ہے کہ کس کو چھو تو کتنا نرم ہے، مگر وہ خطرناک زہر اپنے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. کتنا اچھا ہے یہ مال، کتنی اچھی ہے یہ اولاد، کتنا اچھا ہے یہ مقام، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسی مال کے ذریعے کہاں پر چلا جائے گا. امام حسین کے قاتلوں میں دیکھیں کس طریقے سے مال نے اثر دکھایا، اور کس طرح اپنے بچپن کے دوست اور پیغمبر کی اولاد کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے خنجر چلائے اور تلواریں چلائیں. یہ سب مال کے نتیجے. خوب مولا فرماتے ہیں اس سے دھوکہ کھایا ہوا انسان جاہل و بے وقوف ہی ہو سکتا ہے. کوئی عقل مند اس دنیا کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے کہ سانپ کی طرح اگر اس کو نرم دیکھے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے، اس سے محبت کرنے لگے. مولا فرماتے ہیں اس سے فریب کھانے والا بے وقوف ہی ہوگا، کوئی عقل مند نہیں ہوگا. عقل مند اس سے کنارہ کشی کرے گا. بے وقوف ہے کہ جو اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جائے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند جو ہے لا یحوی علیہ غیر الجاہل ویحذرها ذو اللب العاقل. اور عاقل جو ہے سمجھدار وہ اس کے دھوکے میں نہیں آتا ہے. شہرت کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے گمراہی اور ذلت کے راستوں کو اختیار نہیں کرتا ہے. مولا امیر المومنین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. آج اتنا ہی، انشاءاللہ ایک دو روایات اس بارے میں کل بھی پڑھیں گے. پروردگار عالم ماہ رمضان میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے محرومین اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.